وہاں بھی ایک جادو ہے. کوئی جادو والا اتنا پاورفل ہو سکتا ہے کہ کسی کا رزق بند کر دے؟ اعمال جو ہیں وہ جادو کے توڑ کے لیے نہیں ہوتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل محمد شعیب بلوچ. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر عملیات روحانی شخصیت حضرت مولانا محمد شعیب صاحب. آپ اس چینل پر پہلے بھی عملیات کے حوالے سے مفید ویڈیوز، وظائف، یہ چیزیں ان کی دیکھتے رہتے ہوں گے اور استفادہ کرتے رہے ہوں گے. آج کچھ سوالات ہیں عملیات کے حوالے سے جو ناظرین کے ذہنوں میں ہوتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں، اور جو لوگ بار بار سوال کرتے ہیں. تو آج ہم مولانا صاحب سے وہ سوال بھی پوچھیں گے اور ہمارے ذہنوں میں اگر کوئی خلش ہے اور اس خلش کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں گے. تو ویلکم مولانا صاحب، آپ کو اس چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ، جزاک اللہ. اچھا، کچھ سوالات ہیں، کچھ باتیں ہیں جو آج آپ سے ہم کریں گے انشاءاللہ، اور جو انشاءاللہ ہمارے لیے مفید بھی ثابت ہوں گے انشاءاللہ. پہلا سوال تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ عملیات کی فیلڈ سے وابستہ ہیں، آپ کا واسطہ مختلف ذہن کے لوگوں سے بھی پڑتا ہے، مختلف خیالات رکھنے والے شخصیات سے بھی پڑتا ہے. ہمارے ہاں عملیات کے حوالے سے ایک عام کنسیپٹ پایا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عملیات کو کچھ لوگ بالکل حقیقت سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے. میں عام فہم زبان میں اگر اس کا لفظ استعمال کروں، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر اعمال اچھے ہوں، انسان پاک صاف رہے، روحانی اعتبار سے نماز بھی پڑھتا ہو، تہجد گزار بھی ہو، یا گناہوں سے جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے بچتا رہے، تو یہ جادو جناتی اثر انداز نہیں ہو سکتے، ان کی جرأت نہیں ہوتی کہ وہ آپ پر حملہ آور ہو سکیں. کس حد تک اس میں حقیقت ہے؟ کیا جو آدمی نماز پڑھتا ہو 5 وقت کی، وہ جادو سے بچ سکتا ہے، یعنی اس پر جادو اثر انداز ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ آپ اس حوالے سے ہمیں آگاہ کریں. بہت شکریہ، بہت پیارا سوال ہے اور بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. کہ جو بندہ نماز وغیرہ کی پابندی کرتا ہے، تلاوت وغیرہ کی اپنے معمولات جاری رکھتا ہے، اعمال اس کے اچھے ہیں، اس کے اوپر جادو وغیرہ اثر انداز نہیں ہو سکتا، یا اس کو جادو کا علاج کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ سوال اکثر طور پر لوگوں کے ذہن میں رہتا ہے، اور بلکہ اکثر طور پر بلکہ ایک مخصوص ذہنیت کے لوگ اس سوال کو بار بار دہراتے بھی ہیں، اور اپنے مختلف سوشل میڈیا وغیرہ ان چیزوں کے اوپر اور ان کے اوپر مختلف کتب بھی تحریر کر چکے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اعمال جو ہیں وہ جادو کے توڑ کے لیے نہیں ہوتے، وہ تو ایک بندے کی اپنی آخرت سنوارنے کے لیے ہیں، زندگی کو سنوارنے کے لیے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو جوڑنے کے لیے ہیں. یہ جو جادو ہے اس کا علاج ایک مستقل الگ چیز ہے، نہ کہ ان اعمال کے ساتھ اس کا. ٹھیک ہے، ان کے اعمال کی کچھ برکات ضرور ہوتی ہیں. تو اس کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، اور آپ وسلم کا اسوہ حسنہ، آپ وسلم کی سیرت، آپ وسلم کا سارا کچھ جو ہے. تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے اندر کیا کوئی کمی تھی؟ نعوذ باللہ معاذ اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اگر جادو اثر انداز ہو سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر جادو اثر انداز ہو سکتا ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تبارک جو پہلے یہود سے تھے بعد میں مسلمان ہوئے، ان کے اوپر جادو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو سے بچنے کے لیے ایک دعا بتائی ہے جو مشکات شریف کے اندر بھی ہے. اور اسی طرح کعب بن احبار، ان کی ایک مشہور روایت ہے کہ ان کے بارے میں بھی اس طرح کا ہے کہ ان کو بھی ایک دعا بتلائی گئی تھی کہ جس سے بچنے کے لیے انہوں نے بتایا کہ اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا تو میرے چہرے کو یہود وغیرہ جادو کے ذریعے گدھے کی مانند بنا دیتے. تو اس سے یہ ہمارا سوال حل ہو رہا ہے کہ اعمال ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ ان کی برکات ہو سکتی ہیں، انسان کے اس سے فائدہ ہو سکتا ہے جادو کو توڑ کے لیے، لیکن جادو کے توڑ کے لیے حل نہیں ہے. جادو کے توڑ کے لیے آپ کو اس فن عملیات کی مہارت رکھنے والا، جو عملیات کے اندر ایک اپنا اثر رسوخ رکھتا ہے، عملیات کو جانچتا ہے، پہچانتا ہے، تو ایسے بندے کے پاس جانا آپ کو ضروری پڑ جائے گا. اچھا، اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے جی. کہ مثلا کسی آدمی کو تھوڑی سی بیماری لگتی ہے، یا
گھر میں ماحول تھوڑا بگڑنے لگتا ہے، آپس میں ناچاکی بن جاتی ہے، یا کاروبار پہ مثلاً اثر انداز ہوتا ہے، یا کاروبار سے ہٹ کے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کی کوئی طبیعت بگڑنے لگتی ہے، ڈاکٹروں کے پاس زیادہ چکر لگتے ہیں، تو پھر ہمارے جو عام طبقہ ہے، عام لوگ ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ آ جاتا ہے کہ کسی نے کوئی پڑھائی کروائی ہے، جو عام لفظ استعمال ہوتا ہے، یا کسی نے جادو کروا دیا۔ کیا جادو اس حد تک پھیل چکا ہے کہ ہر بندہ اس سے متاثر ہو رہا ہے؟ یہ ہے کہ یہ کچھ وہم بھی ہیں اس میں، مطلب حقیقت تو ہے لیکن کچھ لوگ زیادہ وہم کرنے لگے ہیں؟ اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ جادو کی اگر ریئلٹی کی بات کی جائے، جادو دنیا کے اندر اس کا وجود تو ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب جادو اس حد تک عام ہے یا نہیں، یہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ پرفتن دور ہے، اور آپ کو آپ سوشل میڈیا کھولیں، آپ کو جو ہے یوٹیوب پہ ہیں، گوگل پہ ہیں، آپ کو مختلف بلکہ ایڈ چل رہے ہوتے ہیں اپنا محبوب کو قدموں میں ڈالنے کے لیے، دشمن کو زیر کرنے کے لیے مختلف قسم کے ایڈ چل رہے ہوتے ہیں، بنگالی بابا پتہ نہیں کیا بابے۔ تو ان لوگوں کی ایک مقدار، وافر مقدار موجود ہے جادو کرنے والوں کی، جادو بھی حقیقت بھی ہے۔ دوسرا ایک لفظ آپ نے کہا کہ مختلف قسم کے لوگ وہم کرتے ہیں، تو وہم بھی ایک جادو ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے جادو کی 5 اقسام لکھی ہیں، اس میں سے انہوں نے ایک اوہام لکھا ہے، 5ویں ایک قسم لکھی ہے اوہام۔ وہم یعنی انسان ایک چیز ہے، اس کو اپنے اوپر دماغ کے اوپر سوار کر لیتا ہے کہ میرے اوپر جادو ہی ہے، تو اس کا اثر نجی زندگی میں بھی بندہ دیکھ لے، کسی بھی طبی حوالے سے لے، جادو سے ہٹ کے، تو کوئی چیز بندہ اپنے سوار کر لے تو وہ فزیکلی بندے کو بعد میں محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جادو کی حقیقت بھی ہے، اور وہم کی وجہ سے بھی جادو ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مطلب نہیں۔ یہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہر چیز میں کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہائے میرے اوپر کسی نے جادو کروا لیا، میں وہ ریالٹی کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس حد تک لوگ کر رہے ہیں جادو، یا اس حد تک لوگوں پر جادو ہو رہا ہے کہ آج جو ہر بندہ کہنا شروع کر دیتا ہے، یا کچھ لوگوں کا خاص صرف یہ وہم بھی ہوتا ہے، دل میں خیال ہی ہوتا ہے کہ کسی نے کروایا ہوا نہیں ہوتا؟ نہیں، اس کے لیے کچھ علامات ہیں، وہ ایک مخصوص علامات، مثال کے طور پہ میاں بیوی کو ہی لے لیں، بہن بھائیوں کو لے لیں، کوئی 2 کاروباری پارٹنر ہیں، ان کی آپس میں انبن ہو جاتی ہے، چھوٹی سی ایک سبب ہوتا ہے، نہ لڑنے والا سبب ہوتا ہے، اس کے اوپر اس قسم کی لڑائی ہو جاتی ہے کہ بعض دفعہ بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے، بہت بڑا کوئی پرانا تعلق چل رہا ہوتا ہے بزنس کے اندر، چھوٹی سی بات ہوتی ہے اس کی وجہ سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ دیکھا جائے، اب لڑائی کا جو اس سے پہلے ایسے سینکڑوں واقعات بن چکے ہوتے ہیں، آپس میں اس سے زیادہ مسائل بن چکے ہوتے ہیں، لیکن آپس میں نفرت پیدا نہیں ہوتی، لیکن یہاں ایک چھوٹی سی وجہ بن رہی ہے اور اس کی وجہ سے معاملات مزید دل میں نفرت آنا، یہ اس طرح کے علامات ہیں، اور بھی کافی ساری علامات ہیں۔ تو جادو کی ریئلٹی ہے، جادو حقیقت ہے، اور کرنے والے بھی وافر مقدار میں بھی ہیں۔ اب یہ دیکھا جائے کہ جس کے اوپر اس طرح کے کوئی مسائل ہیں، تو وہ اپنے مسائل پہ خود بھی غور کر کے سوچ سکتا ہے کہ میرے اوپر جادو بھی ہے، یا ویسے میرا من گھڑت اپنا ایک وہم بھی ہے۔ یہ مختلف قسم کی ایک وہ ہوتی ہیں۔ آج کل ایک اور چیز بہت زیادہ چل رہی ہے کہ کاروبار، ایک انسان کا چلتا کاروبار ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کچھ فیکٹس یہ بھی ہیں کہ حالات ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، اس میں کچھ اسباب کا بھی خلل ہوتا ہے، عمل دخل ہوتا ہے کہ اپنے کسی کرتوت کی وجہ سے کاروبار ڈاؤن ہو گیا، یا عمومی حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ کاروبار ڈاؤن ہو۔ لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے بندش کروا لی ہے، مثلاً باقیوں کا کاروبار ٹھیک چل رہا ہے، میرا وہی بزنس ہے، ہر چیز میں صحیح دے رہا ہوں، لیکن پھر بھی کاروبار نہیں چل رہا۔ ایک کنسیپٹ ہے بندش کا، یہ لفظ بھی بہت استعمال ہوتا ہے۔ کیا بندش حقیقت ہے؟ کیا واقعی؟ دیکھیں نا، رزق تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر، اب کیا کوئی جادو والا اتنا پاورفل ہو سکتا ہے کہ کسی کا رزق بند کر دے؟ اب ظاہر ہے بظاہر سبب تو وہی بن رہا ہے نا، کاروبار ہی بن رہا ہے، تو اس کا رزق تو بند ہو رہا ہے، تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ بندش تو ہو سکتی ہے، کاروبار ہے، رزق ہے، اس کے اوپر بندش ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ اگر کاروبار اگر بند ہو گیا تو اس کے اوپر بندش ہی ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جادو کے علاوہ باقی جو بندشیں ہوتی ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں، کوئی سبب ہوتا ہے، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے، لیکن 90% بندے آج کل جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس دور کے اندر 90% بندش کے اثرات ہوتے ہیں۔ دوسرا آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ جو رزق اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کے اوپر کون ہوتا ہے جو بندش لگا لے، اس راستے میں رکاوٹ بن جائے؟
تو تقدیر کی 2 قسمیں ہیں، تقدیر مبرم اور تقدیر معلق۔ مبرم تو وہ تو اٹل ہے، معلق یہ ہوتا ہے کہ اس میں بعض دفعہ چیزیں جو ہوتی ہیں ایک سبب کے ساتھ دوسرے خاص ہو جاتی ہیں۔ تو اس کی ایک بلکہ آپ کو سادہ ایک بڑی بہترین قسم کی دلیل دے دیتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو غالباً 3 سال، اگر میں نہیں بھول رہا تو 3 سال تک کسی صحابی کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ بعد میں کسی صحابی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے تو صحابہ اس کے اوپر جشن مناتے ہیں۔ تو صحابہ جب جشن کا سامان پیدا ہوتا ہے تو اس میں سے بعض دفعہ کچھ یہود مسلمان ہوتے ہیں اور ان کے آپس میں جب پھوٹ پڑتی ہے تو بات نکل آتی ہے کہ انہوں نے یہود نے ایک جادو کرا کے ان کی نسل کے اوپر بندش لگوا دی تھی۔ جب صحابہ کی اولاد کے اوپر بندش ہو سکتی ہے تو رزق کے اوپر بطریق اولا ہو سکتی ہے بندش، یہ چیز کوئی بڑی وہ نہیں رکھتی۔ اچھا، ایک اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ بسا اوقات کسی آدمی پہ کوئی جادو ہوتا ہے تو عاملین اس کو کوئی وظیفہ بتاتے ہیں، اب وہ آدمی وظیفہ کرتا رہتا ہے، بظاہر 2 ہفتے 3 ہفتے 1 ہفتہ اس کا اثر نظر نہیں ہوتا، تو کیا یہ توکل کی یا یقین کی کمی ہوتی ہے، یا یہ ہے کہ جادو کا اثر فاسٹ ہوتا ہے اور جو دوسرے روحانی عملیات وظائف ہوتے ہیں ان کا اثر سلو ہوتا ہے، کم آہستہ آہستہ ہوتا ہے؟ تو اس حوالے سے آپ کیا بتائیں گے ہمیں؟ بنیادی طور پہ ہمیں یہ نقطہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو وظیفہ ہوتا ہے یہ ایک دعا ہے۔ اب دعا جلدی قبول ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، دیر سے قبول ہو جائے قبول نہ ہو یہ بندے اور اللہ کا آپس میں ایک تعلق ہوتا ہے۔ بعض دفعہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، بندہ منٹوں لمحوں میں وہ چیز اللہ تعالیٰ بندے کو نواز دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ایک سوال کیا، بڑا زبردست قسم کا سوال ہے کہ کالا علم جلدی اثر کرتا ہے اور نوری علم دیر سے اثر کرتا ہے۔ اس سوال سے میں جو ہے ذہنی طور پہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ عمومی طور پہ لوگ اس کو کہتے ہیں اور بلکہ ہر بندہ یہی اس کا نظریہ ہے، سوچ ہے کہ کالا جادو جلدی اثر کرتا ہے اور یہ قرآنی وظائف عملیات وغیرہ یہ عملیات کرنے والے ان کے اعمال کم اثر پڑتے ہیں۔ اس کے لیے دیکھا جائے کہ جب عملیات کے اندر کوئی بندہ پختگی رکھتا ہے، اس کی جو ہے زبان اور ذکر سے تر رہتی ہے، اس کے اعمال جو ہے مسنون طریقے سے اپنے آپ کو ایک زندگی کے اندر ڈھال کے رکھتا ہے، تو پھر تو اس کی زبان ایک تلوار کی طرح چلتی ہے، عملیات بہت جلدی اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایسے سینکڑوں قسم کے واقعات، سینکڑوں قسم کے عاملین کے جو ہے زندگی ہمارے سامنے پڑی ہیں، جیسے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کی ایک کتاب ہے کمالات عزیزی، تو اس کتاب کے اندر پڑھیں ان کے ایسے چھوٹے اور مختصر اور انتہائی جلدی اثر انداز ہونے والے کچھ واقعات انہوں نے لکھے ہیں۔ تو یہ جلدی اثر ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی وہ بڑی بات نہیں ہے اور بہت جلدی اثر ہوتے ہیں۔ ہاں، کالا علم والا یہ ہوتا ہے اس نے تو جتنا غلاظت کے اندر، جتنا گندگی کے اندر، جتنا نجاست کے اندر اپنے آپ کو زیادہ بڑھاتا جائے گا، اس کا تعلق شیاطین کے ساتھ جتنا مضبوط ہوتا جائے گا، اس کا ظاہر ہے وہ اپنے کام کے اندر اس کی شیاطین اس کے معاون بنتے جائیں گے۔ اب دیکھا جائے گا کہ عامل کا تعلق اللہ سے کتنا ہے، عامل کا تعلق دین شریعت کی فہم کتنے رکھتا ہے، اپنے اللہ سے تعلق کتنا رکھتا ہے، یہ اب ان کو آپس میں اگر اس طرح موازنہ کیا جائے، اگر اس کا تعلق اللہ سے زیادہ مضبوط ہے بجائے اس کے تعلق کے شیاطین کے، تو پھر اس کا عمل اثر جو جلدی کرے گا اس کا دیر سے کرے گا۔